اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرمیشن اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، سلام پاکستان کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے کہ وہ یہی ہے کہ 19 جون کو آبنائے ہرموز کھلنے جا رہی ہے اور سوئٹزرلینڈ میں معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو کیا معاہدہ ہو پائے گا؟ کیا ٹھیک ہے یہ جگہ؟ کیا اسرائیل حملے کرتا رہے گا؟ کیا پھر دوبارہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جانب تو نہیں جا رہے؟ ساری باتیں۔ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 14 تاریخ کو سنڈے، ٹھیک ہے، اور اس پہ 14 جون کو اس نے حملہ کیا اسرائیل نے لبنان پہ، بیروت پہ، اور وہ دن سنڈے کا تھا۔ میں کہا ٹھیک ہے، یہ ایران اور اسرائیل اور انڈیا یہ سنڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے کو بڑا غور کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے ڈیز اچھے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ نالج آف جفر کے مطابق جس دن یہ حملہ کیا تھا کمردر سور تھا 14 تاریخ کو، تو میں نے کہا یہ رہ گئے ہیں، معاہدہ تو ہوگا۔ 15 تاریخ کو ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ میں جو ہے اب نئے ہرمز کھلے گا۔ اب بات آ گئی یہ کہ پھر اس نے کر دیا حملہ منگل اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا، اور 7 بنتا ہے، 16 ایک 6 7 بنتا ہے منافقت کر رہا ہے بار بار، کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ جنگ بند ہو، کیونکہ اس کا تو خواب چلا جاتا ہے گریٹر اسرائیل کا۔ امریکہ اور ایران چاہتے ہیں جنگ بند ہو۔ اب جو معاہدہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے سوئٹزرلینڈ میں۔ پہلے وہ جنیوا میں ہونا تھا، لیکن اب جگہ بدل دی، برگن اسٹاک ریسورٹ میں۔ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑے پیارے پہاڑ وغیرہ، اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی سکیورٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سکیورٹی وہاں پہ کوئی ایسی باتیں تھیں، تو یہاں پہ امن، یہاں پہ ملک پاکستانی اس معاہدے میں جو ہے میزبانی بھی کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ ملک پاکستان کے سر اس خطے کا تاج بنایا جائے گا، وہ الحمدللہ آئی ہوئی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں ٹرمپ صاحب نہیں آ رہے، اور ٹرمپ صاحب کی جگہ جو ہے جے ڈی وینس جو ہے آئیں گے، اور ادھر سے ایران سے جو ہیں باکر کالی باف جو ہیں اسپیکر جو ہیں وہ نمائندگی کریں گے۔ اب بات یہ کیا ہوگا؟ تاریخ 19 ہے، 1 اور 9 10 بنتا ہے، اور یہ سورج کا ڈیجٹ ہے۔ دن اچھا ہے، جمعے کا دن ہے، مسلمانوں کا دن ہے، اور اوپر سے محرم الحرام آ گیا ہے، محرم بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسرائیل تو اپنی ٹیٹو پارٹی جاری رکھے گا، لیکن یہ معاہدہ ہو جائے گا، اب نئے ہرموز جو ہے کھلے گی۔ لیکن ایک ٹرمپ صاحب کا پھر بیان سخت آ گیا کہ اگر مفہوم ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو بہت شدت دکھاؤں گا کا حملہ ہوگا، یعنی کہ اس طرح کی بات کی ہے کہ قیامت ڈھا دیں گے۔ تو یہ اس سے پھر وہ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسٹاکس ایکسچینج جو بہتر ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایک دم گر جاتی ہے۔ تو یہ اپ ڈاؤن ہے، اس جنگ سے لوگوں نے بزنس بہت کی۔ سونا جو ہے گرا تھا، پھر اٹھنا شروع ہوا، اب یہ بات ہوئی پھر گر جائے گا۔ چاندی جو پھر بہتر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ پھر گرے گی۔ تو یہ 19 تاریخ تک یہ اپ ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ بزنس مینس جو بھی ہیں ان کو فائدے ملیں گے اس میں۔ کافی لوگ کہتے ہیں خان صاحب ہم نے چاندی خرید لی ہے، سونا خرید لیا، ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ میں کہا نہیں، آگے فائدہ ہوگا، جب یہ جنگ بندیاں ہو جائیں گی اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر جنگ بندی تو ہے، معاہدہ ہونا ہے، تو معاہدہ تو وہ ہو ہی جائے گا۔ اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ٹرمپ پہ بھی کوئی حملے کی تیاری ہو رہی تھی، 5 کوئی سنائپر جو ہے گرفتار کیے ہیں منصوبہ ساز نے۔ تو یہ چیزیں تو عام روٹین کی ہوتی ہیں، تو پکڑتے رہتے ہیں، لیکن ابھی ٹرمپ پہ میں کوئی ایسا سائن نہیں دیکھ رہا کہ کوئی نیگیٹو ہو جائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو عالمی میں نے بتایا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل سستا ہو رہا ہے، لیکن یہ پھر اپ ڈاؤن کرے گا۔ یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، لیکن 19 تاریخ کے بعد بہتر ہوگا۔ میں نے کیونکہ پہلے کا یہ کہا ہوا ہے کہ جو ہے دنیا جون میں کھلے گی۔ اب ایک اہم بات کی طرف میں جا رہا ہوں، وہ یہ ہے دنیا تو کھل جائے گی، لیکن اگست میں سورج گرہن اور چاند گرہن بھی ہے۔ اب اگست میں 12 اگست کو سورج گرہن ہے،
اور 28 اگست کو چاند گرہن ہے۔ یہ ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا چاہے کھل جائے، اسرائیل پنگے بازی کرتا رہے گا، وہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ ایران نے بھی تڑی کرا دی کہ اب کچھ کیا نا تو ان کی ایران کی فوج نے انہوں نے کہا ہم پھڑکا دیں گے، ٹھیک ہے، مفہوم ہے۔ تو وہ چیزیں تو یہ ٹیٹو پارٹی چھوٹی موٹی چلتی رہیں گی، لیکن امریکہ اس چیز سے نکل جائے گا۔ لیکن یہ جو اگست میں سورج گرہن اور چاند گرہن ہے، اس میں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں، حکومتیں تبدیل ہوں گی دنیا میں اس چاند گرہن کے بعد، سورج گرہن کے بعد دنیا میں، کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے 2025 میں، میں نے کہا تھا 9 تقریباً حکومتیں چینج ہوں گی، 3-4 تو ہو گئیں۔ اب جیسے وہ وینزویلا میں دیکھیں، ان کے میں نے کہا کوئی بڑی ہستیاں جائیں گی، عہدوں سے ہٹیں گی۔ اب جیسے ایران کے جو علی خامنائی جو ایکسپائر ہو گئے، اسی طرح اور بھی کوئی 1-2 ہوئے، لیکن 2-4 اور چیزیں ہوں گی، جس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس جنگ بندی کے بعد نیتن یاہو کو پنگا پڑے گا اسی سال پڑنا۔ یہ جو جولائی، یہ جو اگست میں جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہے، اس میں نیتن یاہو کو پڑے گا، اسی میں ہی ٹرمپ صاحب کو بھی پڑے گا، وہ تو مڈ ٹرم ہاریں گے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار ممالک ہیں جس میں کوئی چاہے صدر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، پرائم منسٹر ہے، آئیں گے۔ کچھ سیاسی ہلچلیں میں دیکھ رہا ہوں، تختے الٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایسی چیزیں میں کہہ رہا ہوں وقت سے پہلے، میں ظاہر ہے میں نے پہلے بھی پیشن گوئیاں کی ہوئی اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ بندی سے نیتن یاہو کے جو ہیں ہاتھ پاؤں بندھ جائیں گے، اور وہ بندھنے کے بعد انہیں عدالتی کٹہرے میں آنا پڑے گا، کیونکہ اسی لیے وہ تل ملا رہے ہیں کہ اگر میں ایک طرف تو جنگ ہار گیا، دوسری طرف ان کو اپنی پڑ گئی ہے کہ اب ان کو بھی عدالتوں میں بھی سامنا کرنا پڑے گا، کرپشن کے بھی چارج ہیں ان پہ، بڑے معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ تو خیر، دنیا کھلے گی، اور اب اگر اسرائیل نے پنگا کیا اور ایران نے کچھ کہا تو اس میں خالی ایران نہیں ہے، پوری مسلم امہ خلاف ہو جائے گی۔ تو ہے ہی اسرائیل کے، ویسے ایک اور بات پہ وہ امریکہ کو کہیں گے جناب صاحب بہادر، یہ آپ کی بات نہیں مانتا تو یہ تو بات اچھی نہیں ہے۔ ملک پاکستان بھی کہے گا، کیونکہ ملک پاکستان نے تو سارا معاملہ حل کیا ہے، تو ملک پاکستان بھی کہے گا بالکل امریکہ کو صاحب بہادر یہ کیا ہے بھائی۔ تو یہ چیز ٹرمپ کو پتہ ہے کہ نیٹو تو اس سے ناراض ہوئی، جس میں سب سے بڑا جو اس کا اتحادی جو برطانیہ ہے اس نے ساتھ نہیں دیا اس جنگ میں ایران میں، تو آگے یہ جو مسلم امہ بھی میرے خلاف ہو جائے گی تو امریکہ تو پھر گیا، سپر پاور والی تو کہانی ختم ہو گئی تھی، وہ پاور والی بھی کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، وہ پھر جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں، یو ای کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا، سعودیہ کر دیتا ہے انویسٹمنٹس، وہ بھی جائیں گی، تو امریکہ کو بہت بڑا اس چیز کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے امریکہ نہیں چاہے گا کہ مجھے نقصان ہو۔ ٹرمپ جو ہے بڑا پیٹروٹک ہے اپنے ملک کے حوالے سے، ہمیشہ وہ اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے، تو وہ نیتن کے چکر میں نہیں آئے گا، نیتن بڑھ جائے گا، کیونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ امریکہ کے جو صاحب بہادر فادر ہیں جو ٹرمپ صاحب، وہ تگنی کا ناچ نچا دیں گے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں نیتن یاہو کو اور نریندرا مودی کو بھی، دونوں کو نچائیں گے۔ گو کہ پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل و امریکہ ایسے یار ہے، لیکن میں ان کی دوستی ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس طرح کی بات ہے۔ تو خیر، جانے سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گا، کسی نے بھی اگر اپنا کوئی سوال پوچھنا ہے، شادی، اولاد، سفر، کام، کاروبار، کچھ بھی ایک سوال پوچھنا ہے، تو اپنا نام، والدہ جی کا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھیں، کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، اور اگلے پروگرام میں آپ کا سوال شامل کروں گا۔ اور کسی نے اگر مکمل ذائچہ بنوانا ہے تو آپ اپنا، میرا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ اپنا نام، والدہ جی کا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھ کے مجھے واٹس اپ کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں موبائل سے اتاریں جہاں لائنز ہوتی ہیں، اور الٹے ہاتھ کی بھی اتاریں جہاں ناخون ہوتے ہیں، تو میں پھر انشاءاللہ خود ہی پڑھتا ہوتا ہوں واٹس اپ پہ، اور میں پھر میسج کر دوں گا، مجھے کال کر لیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔